کہ اللہ تعالیٰ نے یہ قرآن کا نسخہ جو نازل فرمایا ہے کہ اولیاء اللہ کی صحبتوں میں رہو. صادقین بمانے متقین، متقین اولیاء اللہ ہی کو کہتے ہیں. بعض لوگ کہتے ہیں صاحب اس زمانے میں کہاں اولیاء اللہ ہیں. دراصل یہ قرآن کا انکار ہے. دل میں نیت نہیں ہے ان کو انکار کی، لیکن لازم اس سے انکار آتا ہے. کیونکہ اگر کوئی باپ اپنے بچوں سے کہے کہ روزانہ آدھا سیر دودھ پیا کرو اور ایک پاؤ بھی دودھ نہ خریدے، وہ باپ دودھ کا انتظام نہ کرے، تو بچے یہی کہیں گے کہ ابا آپ دودھ پینے کا حکم تو دے رہے ہیں مگر گھر میں دودھ کا تو بھی انتظام کرنا چاہیے. تو جو خدا اولیاء اللہ کی صحبت میں بیٹھنے کا حکم دے رہا ہے اور قرآن قیامت تک کے لیے نازل ہوا ہے، تو اگر ساری دنیا میں اولیاء اللہ نہیں ہے تو پھر یہ قرآن کی آیت کیا ہوگی بھائی؟ معلوم ہوا حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک واضح قسم اٹھا کر فرمایا کہ خدا کی قسم جتنے اولیاء اللہ کی کرسی ہے سب پر رہتی ہے. تو ایک انتقال کرتا ہے اس کی کرسی پر دوسرے کو بیٹھا لیا جاتا ہے، لیکن زندگی میں ان کی پہچان نہیں ہوتی. ان کے مرنے کے بعد رونے والے پیدا ہو جاتے ہیں، پھر کہتے ہیں حضرت رحمۃ اللہ علیہ اور فلانا نور اللہ مرقدہ ہیں اور نہ جانے کیا کیا القاب و آداب. جب تک زندہ رہتے ہیں کہتے ہیں ارے میاں تو وہی ہے، اس وقت وہ خوش خوشے نظر آتے ہیں. تو دوستو یہی عرض کر رہا ہوں کہ جس طرح سے جسمانی بیماری کے لیے آپ اس کا انتظار نہیں کرتے کہ دہلی کے قبرستان سے، چونکہ آپ حضرات دہلی والے زیادہ ہیں اس لیے میں وہ مثال پیش کرتا ہوں کہ اگر آپ کی مرکنٹائل سوسائٹی دہلی میں یہ جو ہے آپ کا ریاض مسجد کے ماحول میں جو حضرات دہلی والے رہتے ہیں، کوئی شخص بیمار ہو جائے اور پرانا آدمی جس نے حکیم اجمل خان کا بھی دیکھا ہو، اس میں کوئی ایسا بڈھا فرض کر لو، تو کیا وہ یہ کہہ سکتا ہے کہ بھائی میں نے تو حکیم اجمل خان کو دیکھا ہے اور ان کے جیسا یہاں کراچی میں کوئی طبیب نہیں ہے، لہٰذا میں ایڑی رگڑ رگڑ کر جان دے دوں گا اور مرض میں مرتا رہوں گا، ہائے ہائے کرتا رہوں گا، لیکن موجودہ سٹر پٹر قسم کے حکیموں کا علاج نہیں کراؤں گا. بولو بھائی ہے کوئی آدمی ایسا؟ کوئی آدمی؟ یہی آپ کے کراچی کے جو موجودہ معالجین ہیں، آپ اپنی جان بچاتے ہیں ان سے، ایمان بھی بچا لیجئے. جو موجودہ اہل اللہ ہیں ان کے غلام، اگر گیہوں نہیں ملے تو بھوسی کو بھی غنیمت سمجھو، گندم اگر بہم نہ رسد. تو دوستو اللہ والوں کو اگر نہیں پاتے ہو تو ان کے غلاموں کے اور ان کے صحبت میں رہنے والوں ہی کو غنیمت سمجھو اور دعا کرتے رہو. اللہ تعالیٰ دعا کی برکت سے اہل اللہ بھی عطا کر دیں گے. اگر آپ 2 رکعت نماز حاجت پڑھیں گے کہ کوئی تجھ سے کچھ کوئی کچھ مانگتا ہے، الہی میں تجھ سے طلبگار تیرا، اے اللہ میں آپ سے آپ کو مانگتا ہوں، مگر آپ ملتے ہیں اپنے مقبول بندوں کے ذریعے سے، لہٰذا ہمیں وسیلہ بھی عطا فرمائیے، کوئی ذریعہ بھی عطا فرمائیے، ایسی صحبتیں بھی نصیب فرما دیجیے. تو یہ غیب سے انتظام ہوا. اگر مولانا رومی کے لیے شمس الدین تبریزی بھیجے جا سکتے ہیں تو آپ کی آہ اگر واقعی آہ ہے تو انشاءاللہ ایک بزرگ فرماتے ہیں آہ من گرسر دارت، اگر میری آہ میں اثر ہے یار من بپویم گزرے دارت، میرا محبوب میری گلی میں ضرور آئے گا. اگر آپ سچے دل سے اللہ سے اللہ والوں کو مانگیں گے آپ کو یقیناً انشاءاللہ وہ مل جائیں گے. اب دوسری یہ تو آیت کا ترجمہ ہو گیا اور اس کے بعد حدیث کا ترجمہ کر کے اب ختم کرتا ہوں. وہ ترجمہ حدیث کا یہ ہے کہ حضور فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ آسانی سے دیندار بننے کا نسخہ یہ ہے کہ تم کسی صالح اور نیک بندے کو اپنا خلیل بنا لو. خلیل کہتے ہیں جس کی محبت دل پر چھا جائے. المرء علی دین خلیلہ، یہ حدیث کے الفاظ ہیں، مشکات کی روایت ہے. امام غزالی نے اس کی شرح کی ہے کہ دلوں میں عادتوں کو چرانے کی عادت ہے. چور اور بدماشوں کے ساتھ جو رہتا ہے اس کی عادت دل چرا لیتا ہے. آپ افیمچیوں کے ساتھ رہیے، افیم کھانے کو دل چاہنے لگے گا. پان تمباکو والوں کے پاس ہر وقت رہیے تو دل چاہے گا میں بھی پان تمباکو کھا لوں. حقہ پینے والے کے پاس رہیں گے تو دل چاہے ایک کش میں بھی مار دوں. سگریٹ پینے والوں کے ساتھ رات میں رہو گے سونتے سونتے دل چاہے گا چلو ایک کش لگا کے دیکھو کیسا ہوتا ہے. تو ایسی دل میں اللہ نے خاصیت رکھی. تو اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر تم اہل اللہ کے پاس رہو گے تو ان کو خلیل بنا لو گے، دوست بنا لو گے، گہری دوستی، تو ان کے اخلاق و عادات تمہارا دل آہستہ آہستہ خود جذب کر لے گا. آہستہ سے تم بغیر مشقت کے ولی اللہ بن جاؤ گے. المرء علی دین خلیلہ، ہر انسان اپنے خلیل کے دین پر ہوتا ہے. یہ حدیث کا ترجمہ ہوگا. لہذا فلینظر، بس غور کر لو. احدکم، ہر شخص غور کر لے. حضور فرما رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، میں الفاظ نبوت کا ترجمہ کر رہا ہوں، وقت ختم ہو رہا ہے میری تقریر کا، اسٹیشن پر میری ریل پہنچ چکی ہے، سمجھا؟ السلام علیکم ہونے والا ہے. یہ آیت، اس حدیث کا ترجمہ، الفاظ نبوت کا ترجمہ سن لیجئے. المرء علی دین خلیلہ، ہر انسان اپنے گہرے دوست کے دین پر آٹومیٹک ہو جاتا ہے، خود بخود ہو جاتا ہے. لہذا فلینظر، خوب غور کر لو، احدکم، ہر ایک تم میں سے، من یخالل، کہ کس کو اپنا دوست بناتا ہے. ایسا نہ ہو کہ جس کو بنا رہے ہو ویسے ہی ہو جاؤ گے. دیکھ لو اگر گڑبڑ کو بنایا تو گڑبڑ ہو جاؤ گے، اور بڑھیا کو بناؤ گے تو بڑھیا ہے، اور بڑھیا کے ساتھ رہو گے تو بڑھیا ہو جاؤ گے.